بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کے فضائل اور احادیث مبارکہ۔ طبرانی شریف کی روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علم سیکھنے سے ہی آتا ہے اور فقہ غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے، اور انسان کے فقیہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی کافی ہے، اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اپنی رائے کو پسند کرنا ہی کافی ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم سیکھنا اور اسے تلاش کرنا عبادت، اس کی تکرار کرنا تسبیح، اور اس کی جستجو کرنا جہاد ہے، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پہ خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے، اور سفر میں ہم نشین ہے، اور تنہائی کا ساتھی ہے، اور تنگ دستی خوشحالی میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قوموں کو بلندی و برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملہ میں قائد اور امام بنا دیتا ہے، پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت رکھتے ہیں، اور ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں، اور ان کے لیے ہر خشک و تر چیز اور سمندر کی مچھلیاں اور جاندار اور خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ علم جہالت کے مقابلہ میں دلوں کی زندگی ہے، اور تاریکیوں کے مقابلہ میں آنکھوں کا نور ہے۔ علم کے ذریعے بندہ اخیار یعنی اولیاء کی منازل کو پا لیتا ہے، اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے، اور علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے، اور اسے سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے۔ اسی کے ذریعے صلہ رحمی کی جاتی ہے، اور اسے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ عمل کا امام ہے، اور عمل اس کے تابع ہے، اور خوش بختوں کو علم کا الہام کہا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس علم کو قبض ہونے سے پہلے حاصل کر لو، اور اس کے قبض ہونے سے مراد اس کو اٹھا لیا جانا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا کہ عالم اور متعلم خیر میں حصہ دار ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کا مجھے علم اور ہدایت کے ساتھ مبعوث کرنے کی مثال اس بارش کی طرح ہے، جو ایک ایسی بنجر زمین پر برسی جہاں زمین کا ایک اچھا ٹکڑا تھا، جس نے اسے قبول کیا اور اس پانی سے گھاس اگائی اور بہت سے درخت لگائے، اور وہاں کچھ خشک زمینیں ایسی تھیں جنہوں نے پانی کو روک لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچایا، تو انہوں نے اسے پیا اور پلایا اور کاشتکاری کی، اور یہی بارش جب ایک زمین کے دوسرے ٹکڑے تک پہنچی جس کی سطح ہموار تھی، جو نہ تو پانی روکتی تھی نہ ہی گھاس اگاتی تھی، بس یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ عز و جل کا دین سیکھ کر دوسروں کو سکھایا، اور جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مموث فرمایا ہے اس نے اسے نفع پہنچایا، اور اس نے علم سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے علم کے ذریعے بالکل بھی بلندی حاصل نہ کی اور نہ ہی ہدایت کو قبول کیا جو میرے ساتھ بھیجی گئی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی
ہوئی 14ویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر، اور بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ بے شک انبیاء علیہ السلام درم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ نفوس قدسی علیہ السلام تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں، تو جس نے اسے حاصل کر گیا اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے علماء دو شخص ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو اس نے وہ علم لوگوں کو سکھایا، لیکن اس کے بدلے کسی شے کے حصول کا لالچ نہ کیا اور نہ ہی اس کے بدلے مال حاصل کیا، اور نہ وہی شخص ہے جس کے لیے سمندر میں مچھلیاں اور خشکی میں چلنے والے جانور اور فضا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور اس نے اسے اللہ کے بندوں سے بخل کرتے ہوئے چھپایا اور لالچ کرتے ہوئے اس کے بدلے مال کمایا، اور یہ وہی شخص ہے جسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، اور ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو اس نے اسے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بخل کرتے ہوئے روک لیا اور لالچی ہو کر اس کے ذریعے مال کمایا۔ اس کا حساب ختم ہونے تک اسی طرح ندا ہوتی رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک زمین پر علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے بحر و بر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، تو جب ستارے ماند پڑ جائیں تو قریب ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان والے یہاں تک کہ سوراخوں میں چیونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں لوگوں کو خیر سکھانے والوں کی بھلائی کی خواہاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا تو عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے جب قیامت کے دن کرسی پر قعود فرمائے گا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو علماء سے فرمائے گا کہ بے شک میں نے اپنا علم اور حلم تمہیں اسی لیے دیا تھا کہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا تو علماء کو ان سے علیحدہ فرما دے گا، پھر فرمائے گا، اے علماء کے گروہ، میں نے تمہیں عذاب دینے کے لیے اپنا علم عطا نہیں فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں معاف فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار وہ بندہ ہے جبکہ اسے بے عمل عالم کو قیامت تک کے دن سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور جو عالم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل نہ کرے وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا، اور وہ ان تین بد نصیبوں میں سے ہوگا جنہیں سب سے پہلے جہنم میں جلایا جائے گا۔ اس باب میں بہت سی صحیح احادیث آئی ہیں کہ جو دنیا میں زہد اختیار کرے، آخرت میں رغبت کرے، دین میں بصیرت رکھے، اپنے رب عز و جل کی عبادت پر ہمیشگی اختیار کرے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے معاملہ میں کمال درجہ پرہیزگار ہو، ان کے مال کے معاملہ میں پاک دامن ہو، اور ان کی جماعت کا خیر خواہ ہو، اور توفیق دینے والا تو اللہ عز و جل ہے، جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کو عابد پر 70 درجہ فضیلت حاصل ہے، اور ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا تیز رفتار گھوڑے کی 70 سال دوڑ کا سفر ہے۔ جزاک اللہ۔